اب آ جائے ناظرین ذرا کچھ انٹرنیشنل خبروں کی طرف. تو سب سے پہلے جو خبر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ رپورٹ ہوا جو انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ کہ اس کی تصدیق ایران نے نہیں کی، لیکن معاملہ ہوا کیا وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں. آبنہ ہرمز کو امریکہ زبردستی کھلوانا چاہتا ہے، لیکن ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ آبنہ ہرمز کو کھلوانے سے زیادہ ایران کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کچھ بین الاقوامی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ دوبارہ جنگ شروع کر سکتا ہے. اب ایسے میں انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے کہ ایران نے UAE پہ حملہ کر دیا، اور یہ خبر آتی ہے کہ ایران نے وہ 4 میزائل یا ڈرون مارے ہیں UAE کے اوپر، اور UAE نے انٹرسپٹرز کے ذریعے سے ان کو ناکام بنایا. پھر فجیرہ کی بندرگاہ کے اوپر کوئی آگ لگی ہے، اس کے مناظر بھی شو کیے گئے، اور بین الاقوامی میڈیا نے اور مغربی میڈیا نے اس کے اوپر کافی کوریج کی ہے. مگر ایران نے اس کی تردید کر دی. ایران نے کہا جی ہم نے UAE کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فجیرہ میں تیل کی تنصیبات پر حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکی فوجی کارروائی ہے، یہ سب زبردستی جہازوں کی نقل و حرکت کو بحال کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. واشنگٹن جو ہے وہ فوجی مہم جوئی بند کرے. اب اس کو ذرا آپ سمجھیں کہ 2 طرح کے سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس، ایک امریکہ سے اور ایک ایران سے. ان سٹیٹمنٹس کے اندر نا ساری کہانی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں ایڈمرل بریڈ کوپر، یہ کیا بیان دے رہے ہیں اور ان کے بیان سے کیا خبر نکلتی ہے اور سچویشن آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے. لیکن CNN نے اس سے پہلے خبر دی، اور خبر یہ دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک خفیہ ملاقات کی تھی ایڈمرل کوپر نے، اور یہ سینٹ کام کے کمانڈر ہیں، انہوں نے پہلے خفیہ ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ سے. ایک تو ملاقات وہ ہے جو میں نے رپورٹ کی، جو پوری میڈیا میں رپورٹ ہو گئی. دوسری وہ ہے کہ ایک خفیہ ملاقات کی انہوں نے، اس خفیہ ملاقات کے بعد یہ فوری طور پہ مڈل ایسٹ چلے گئے اور بحیرہ عرب میں جا کے انہوں نے اپنے مرینز کو گائیڈ کرنا شروع کیا. اب وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہاں سے خطے میں سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں سے، انہوں نے کہا کہ کروز میزائل امریکی بحریہ کے جہازوں اور تجارتی جہازوں دونوں کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن زیادہ تر تجارتی جہازوں کو ہم نے اپنا بھی دفاع کیا اور اپنے عزم کے عین مطابق تمام تجارتی جہازوں کا بھی دفاع کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کروز میزائل آئے ایران کی جانب سے، یہ اٹیک کر رہے تھے ہمارے جہازوں پہ، اور ساتھ میں یہ اٹیک کر رہے تھے تجارتی جہازوں پہ، لیکن زیادہ تر انہوں نے حملہ تجارتی جہازوں پہ کیا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور تجارتی جہازوں کو بھی بچایا ہے. تجارتی جہازوں پر ڈرون حملے کیے گئے اور ہم نے اپنے عزم کے مطابق ان سب کا دفاع کیا. اور پھر وہ چھوٹی کشتیاں سب تجارتی جہازوں کے خلاف جا رہی تھی جنہیں اپاچی اور سی ہاک ہیلی کاپٹر نے تباہ کر دیا. یعنی ایران کی وہ کشتیاں جو ان تجارتی جہازوں پہ اٹیک کر رہی تھی یا ان کی طرف جا رہی تھی، انہیں کچھ اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں امریکہ کے، اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ اور ہیلی کاپٹرز ہیں سی ہاک ہیلی کاپٹرز، انہوں نے تباہ کر دیا. یہ اب سینٹ کام کے کمانڈر کا سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر جو ایران کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ گزشتہ چند گھنٹوں میں آبنائے ہرمز سے ایک بھی جہاز نہیں گزرا، خلاف ورزی کرنے والوں کو فیصلہ کن طور پر روک دیا جائے گا. اور ایرانی فوجی نیوی کے کمانڈر نے یہ بیان دیا کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں آبنائے ہرمز سے کوئی بھی تجارتی جہاز یا ٹینکر نہیں گزرا ہے. امریکی حکام کے بیانات بے بنیاد اور سراسر جھوٹ ہے. کوئی بھی دیگر سمندری کارروائی جو IRGC نیوی کے اعلان کردہ اصولوں کے منافی ہوگی اسے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو فیصلہ کن طور پر روک دیا جائے گا. یہاں پہ ایک اور چیز رپورٹ ہوئی، اور چیز یہ رپورٹ ہوئی کہ جنوبی کوریا کا ایک بحری جہاز نشانہ بن گیا، اور اس کے نشانہ بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا. کیونکہ دیکھیں نا، امریکہ نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے آپ کو محفوظ رستہ دیں گے اور نکالیں گے. ایران نے کہا تھا امریکہ کی باتوں میں کوئی نہ آئے، ہم ماریں گے. اب امریکن سینٹ کام کے کمانڈر کہتے ہیں جی ہم نے نکال لیا بہت سارے لوگوں کو. جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں کو نکال لیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ تعداد میں نہیں بتا سکتا. یعنی ان کے پاس بتانے کے لیے مکمل انفارمیشن نہیں ہے، یا وہ انفارمیشن دینا نہیں چاہتے. ایران نے، اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے، ایران نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے غیر متعلقہ اقوام پر کچھ فائر کیے ہیں، جن میں ایک جنوبی کوریا کا کارگو جہاز بھی شامل ہے. شاید اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا اس مشن میں شامل ہو جائے. ہم نے 7 چھوٹی کشتیاں، یا جیسا کہ وہ انہیں پکارنا پسند کرتے ہیں کہ تیز رفتار کشتیاں، وہ ہم نے مار گرائی ہیں. ان کے پاس اب یہی بچا ہے، یعنی یہ چھوٹی کشتیاں یہی بچی ہیں، ان کو ہم نے مار گرایا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، کل صبح ایک پریس کانفرنس کریں گے. یہ بھی انہوں نے کہا ڈین کین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس ہوگی اس معاملے پر. آپ کی توجہ کا شکریہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سٹیٹمنٹ اس کے اوپر دیا ہے. اچھا، UAE نے بھی ایک وزارت دفاع نے سٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں ایران کی جانب سے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون مارے گئے، اور ہم نے انہیں مار گرایا. یعنی یہ سارے ہتھیار ہم نے تباہ کر دیے، یہ UAE نے دعویٰ کیا. جبکہ ایران نے جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں جو شاٹس فائر کیے جا رہے ہیں، یا راکٹ یا میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ایران نے دعویٰ کیا کہ یہ وارننگ شاٹ، یہ ہم نے اس لیے نہیں چلایا کہ ہم
کسی کو مارنا چاہتے تھے ہم نے یہ وارننگ دی. اور یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ایران کی جانب سے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے. جو تجارتی جہاز یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں انہیں ایران کی جگہ پہ دوسرے ممالک بھی امریکہ یا اسرائیل کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی تباہ کر رہے ہیں اور وہ ایران کے خلاف ایک لڑائی کا جواز گھڑ رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے موقع ملے اور ایران کے خلاف ایک بڑی لڑائی شروع ہو سکے. پروجیکٹ فریڈم کو عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے, انہوں نے پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دیا. انہوں نے کہا پاکستان کوشش کر رہا ہے, مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے, صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, امریکہ اور یو اے ای کو بدخواہوں سے محتاط رہنا چاہیے. یعنی یہاں پہ خطے کے اندر صورتحال خراب کروائی جا رہی ہے, آپ محتاط رہیں. آپ نے ہرمز کے واقعات کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, ان معاملات کا حل صرف سیاسی ہے, تو سیاسی حل نکالنا چاہیے. اب ناظرین میں بلومبرگ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس رپورٹ میں چائنا کے حوالے سے بہت بڑے خطرے کا اظہار کیا گیا. یاد رہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہفتے کے بعد چائنا جانا ہے اور چین کا ان کا دورہ جو ہے اس کے لیے چائنا میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں, امریکہ میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور امریکہ یہ چاہے گا کہ چائنا کے دورے سے پہلے بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق چین کا رویہ ماضی کی نسبت بہت تبدیل ہو چکا ہے اور امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا نیا چیلنج بن گیا ہے. پہلے چین غیر سرکاری طور پہ یا ثالثوں کے ذریعے سے امریکہ کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں پہ پابندیاں لگوائی ہوئی ہیں, ہمیں کام کرنے دیں, کاروبار کرنے دیں, ہمیں ان کے ساتھ چلنے دیں, تو وہ ریکویسٹ کر کے طریقے سے آتا تھا چائنا. لیکن اب وہ امریکن پابندیوں کی کھل کر مخالفت کر رہا ہے, یعنی وہ روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ معاملات میں امریکی پابندیوں کو چیلنج کر رہا ہے. وہ یک طرفہ امریکی پابندیوں کو اب تسلیم نہیں کرتا اور جو کچھ چین کر رہا ہے اس سے امریکہ کی ڈالر کی بالادستی ختم کرنے کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. چائنیز بینکوں کے اوپر پابندی لگانا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے اور اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پوری دنیا خاص طور پہ جو عالمی سپلائی چین ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو جائے گی اگر اس وقت امریکہ نے چائنیز بینکوں کے اوپر پابندی لگائی. تو یہاں سے امریکہ اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے اگر اس پوزیشن سے, تو پھر امریکہ کا جو پابندیوں والا ہتھیار ہے وہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے گا. بہرحال ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے یہ ٹائم کوئی اچھا نہیں چل رہا اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے جس سے ان کو فیس سیونگ مل جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کا لمبا رہنے کا منصوبہ ہے, یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا, امریکن صدر آتا ہے ان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ 4 سال کے بعد الیکشن ہو جائے گا اور امریکہ میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ نگران حکومت آئے گی وہ الیکشن کروائے گی, نہیں, وہ نومبر میں الیکشن کرواتے ہیں, جو حکومت موجود ہوتی ہے اسی کی نگرانی میں الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی حکومت کنٹینیو کرتی ہے چند مہینے تک, پھر دوسری حکومت جو ہے وہ جنوری میں جا کے مڈ کے بعد وہ اپنا چارج سنبھال لیتی ہے, نیا صدر آ جاتا ہے حلف اٹھا کے. یہ ہے امریکہ میں سیدھا سیدھا طریقہ کار. اب 2 مرتبہ وہاں پہ ایک آدمی صدر بن سکتا ہے, تیسری مرتبہ ان کے آئین میں اجازت نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پروگرام مجھے لمبا لگتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یار دوست بھی ایسے ہیں, ان کا بھی پروگرام لمبا ہے, تو ٹرمپ کا بھی پروگرام لمبا ہے. تو ٹرمپ نے ایک جملہ بولا بات چیت کرتے ہوئے میڈیا سے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب میں 8-9 سال بعد اس دفتر سے نکلوں گا, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, وہ یہ ٹرم پوری کر کے اگلی ٹرم پوری کر کے پھر ایک دفعہ بننے کے چکر میں ہے. لیکن دیکھیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئین کے اندر کوئی ترمیم کرتے ہیں تو اس کے لیے انہیں بہت بڑی اکثریت چاہیے اور اس وقت تو ان کے اوپر خطرہ لٹک رہا ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جائیں گے اور اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر ان کے اوپر مواخذہ بھی ہوگا, انہیں امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں. تو ایسے میں وہ ترمیم کیسے کریں گے. لیکن چلے مان لیں اگر وہ باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر یعنی اپنے مخالفین کو بھی ساتھ ملا لیں, ڈیموکریٹس کو ساتھ لے لیں اور ایک ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو ٹرمپ کے مقابلے میں اگلی مرتبہ براک اوباما آ جائے گا. تو پھر ٹرمپ کیسے الیکشن جیتے گا, کیونکہ اگر ٹرمپ کو تیسری مرتبہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی تو براک اوباما کو بھی ہوگی. بہرحال یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ لمبے عرصے تک رہنا چاہتے ہیں, لیکن لمبے عرصے تک رہنے والے شخص کو کم سے کم جو موجودہ عرصہ ہے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, یہ امریکہ میں ایک سروے ہوا اور یہ سروے کیا کر رہا ہے, ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جتنے سروے ہوئے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی اور جسمانی طور پر مؤثر طریقے سے خدمات انجام دینے کے اہل نہیں ہے, یہ پول ہوا ہے. زیادہ تر امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی اور جسمانی طور پر مؤثر طریقے سے بطور کمانڈر ان چیف خدمات دینے کے اہل نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ اور ٹی وی چینل ABC نیوز اور ایپسوس پول میں 59% یعنی لگ بھگ 60% امریکیوں کی رائے ہے کہ صدر ٹرمپ کی ذہنی صلاحیت ایسی نہیں جو ملک کی قیادت کے لیے درکار ہے, اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جس نے یہ بات کی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو اگلے ٹینیور کا سوچ رہے ہیں, یہ والے ٹینیور کا سوچیں کہ وہ اس کو کیسے پورا کریں گے, کیونکہ اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے, دیکھیں اس کے پیچھے 3 بڑی چیزیں آئیں گی. نمبر 1 پرائس ہائیک, یہ وہاں قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں, اکانومی کنٹرول نہیں ہو رہی, ہیلتھ کا نظام بہت بری طرح متاثر ہوا ہے امریکہ میں, یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈریس نہیں کر پائے. نمبر 2 ایپسٹین فائل, جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہلا کر رکھ دیا, اور یہ فائل آنے والے دنوں میں یا مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین 2 ماہ تک ان کو شدید
तरीके से उठाएंगे और अगले इलेक्शन में भी उठाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो अगले इलेक्शन में होगा नहीं, तो ये मिड टर्म इलेक्शन में इसका पूरा फायदा जरूर उठाएगा। तो एप्स्टीन फाइल का मामला भी आएगा। ये दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज, जो ईरान के ऊपर एक चढ़ाई की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने अमेरिका के लिए जो शर्मिंदगी पैदा की और आलमी सतह पे अमेरिका को जो तन्हाई का पहली मरतबा सामना करना पड़ा, इन चीजों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला पॉलिटिकल वक्त कोई अच्छा नहीं है, वो डरावने ख्वाब की तरह। लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान में भारत आज बड़ा इम्तिहान है। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के लिए आते हैं या नहीं आते। उनकी बहनों की कॉल पे अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा।